دوستوں آج جمادی الثانی کی 24 تاریخ اور آخری منگل کا مبارک اور بڑا دن آ گیا ہے۔ آج آپ کی خدمت میں جو عمل پیش کرنے لگا ہوں وہ اللہ پاک کی قوت کاملہ کے ایسے عکس ہیں جن کو پڑھنے سے آپ کی تمام پریشانیاں مصیبتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ والوں، یہ وہ وظیفہ ہے جس کو پڑھنے سے اللہ رب العالمین آپ کی تمام مصیبتیں، تمام پریشانیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم فرما دے گا، اور وہ نام ہے یا حیو یا قیوم، اور ساتھ میں استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یا حیو یا قیوم یہ اللہ پاک کے وہ مبارک نام ہیں جن کو پڑھنے سے آپ کی تمام مصیبتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ والوں، جمادی الثانی کا مہینہ ختم ہونے والا ہے۔ آنے والا مہینہ وہ رجب کا مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے، بہت برکت والا مہینہ ہے، اور اگر آپ لوگ اس برکتوں سے مستفیض ہونا چاہتے ہیں تو پھر آپ لوگوں نے آج جمادی الثانی کی 24 تاریخ آخری منگل کے دن یا حیو یا قیوم کا یہ خاص وظیفہ پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ اللہ پاک کے دو ایسے صفاتی نام ہیں جنہیں صرف پڑھنے سے آپ کو روحانی کنجیاں مل جاتی ہیں، جن سے تقدیر بدل دی جاتی ہے۔ یا حیو یا قیوم یہ دو نام تقدیریں بدل دیتے ہیں۔ یہ وہ نام اللہ پاک کی وہ شان ہے جو ہمیشہ زندہ رہنے والی ہے اور ہر چیز کو قائم رکھنے والی ہے۔ جو بھی یہ نام دل سے، یقین سے، محبت سے آج جمادی الثانی کی 24 تاریخ کو پڑھے گا، اس کی آواز عرش الہی تک جائے گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے تمام ناموں میں طاقت ہے مگر یا حیو یا قیوم وہ اسم اعظم ہے جو مانگنے والے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ اللہ والوں، اس پر صحابہ کرام نے بھی بے حد تحقیق کی، بے حد مشاہدے کیے، اس کے بعد انہوں نے بھی خود کہا کہ ہاں، جو یہ یا حیو یا قیوم ہے یہ اللہ پاک کے قوت کاملہ کے ایسے عکس ہیں جن کو پڑھنے سے ہماری تمام پریشانیاں، مصیبتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ والوں، آج وہی عمل میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ آپ تمام حضرات سے میں یہی چاہتا ہوں کہ ایک بار آپ لوگ تمام حضرات اس عمل، اس وظیفے کو لازمی پڑھ لیں۔ صرف ایک بار اس عمل کو پڑھ لیں تاکہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو سکے کہ یہ عمل کتنا تیر بہدف ہے۔ دوستو، اس عمل کو صرف ایک بار پڑھنے سے آپ کی تمام مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں، اور اگر روزانہ اس عمل کو پڑھنے کا معمول بنا لیں تو آپ کی زندگی جنت جیسی ہو جائے گی اور آخرت بھی اچھی ہو جائے گی، کیونکہ یہ اللہ پاک کے وہ صفاتی نام ہیں جن سے مدد خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مانگا کرتے تھے۔ کئی حدیثوں میں یہ آیا ہے کہ یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی بار پڑھا اور کئی صحابہ کو یہ وظیفہ دیا۔ تو دوستو، آپ لوگ بھی آج جمادی الثانی کی 24 تاریخ آخری منگل کے دن یہ عمل، یہ وظیفہ اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے بالخصوص پڑھ کر دیکھیے گا۔ اللہ والوں، آپ لوگ دنیا جہان کی کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں جمادی الثانی کی 24 تاریخ آ جائے، جب بھی 24 تاریخ اور آخری منگل کا دن آ جائے، پھر آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو پڑھ لیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل، آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے۔ آپ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل، آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور کوشش کریں کوئی چھوٹا موٹا صدقہ اللہ پاک کی راہ میں کرنے کی، کیونکہ صدقوں کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ پاک ہماری تمام پریشانیاں، مصیبتیں منٹوں میں ختم فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ والوں، آئے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے
मोहब्बत का वास्ता, आज जमादियुल सानी की 24 तारीख और आखिरी मंगल का वास्ता, हम सब की बेबसी को दूर कर दे, हम सब की परेशानियों को दूर कर दे, हम सब के रिस्क को वसी और अरीज कर दे, हमारे मामलात को बेहतर नहीं बेहतरीन कर दे, हम सब पर अपनी रहमत की नजर फरमा। आज जो कोई बेरोजगार है, जो जहां से भी इस वीडियो में जुड़ा हुआ है, दुआ कर रहा है, अगर वो बेरोजगार है तो उसको खुशादा रोजगार अता फरमा, हलाल जरा अता फरमा, बेहतरीन रोजगार अता फरमा। अगर कोई बीमार है तो मेरे मौला उसको शिफा कुल्ली अता फरमा। उसके घर में अगर कोई बीमार है तो उन सबको शिफा अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा, सब पर अपनी खुसूसी नजर करम फरमा। जो मकरूज है उन सब के कर्जों को गैब से अदा फरमा, अपने गैबी खजानों से उनके कर्जों को अदा फरमा दे, कर्ज से निजात अता फरमा। मेरे मौला घर से बेसकूनी बेबरकती का खात्मा फरमा। आज मुझ समेत हम सब की तमाम नेक और जायज हाजात को अपनी गैबी खजानों से पूरा फरमा। जो मांगा मुकद्दर फरमा, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमा। बिलखुसूस मेरी वो बहनें जो अभी तक रिश्तों के इंतजार में बैठी हुई हैं, बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा, ऐसे असबाब पैदा फरमा कि मेरे मौला उन सब के रिश्ते बेहतरीन हो जाए, अपनी खुशहाल जिंदगी गुजारें, अपनी इस बेवाजी जिंदगी को खूबसूरत बना लें। या रब्बे जुल जलाल, जो मेरी बहनें बे औलाद हैं उनको साहिब औलाद कर दे, जो किराए के मकान पर रहते हैं उन सबको अपना जाती आशियाना अता फरमा, हज और उम्रे की सआदत नसीब फरमा, वालदेन की खूब खिदमत करने की तौफीक अता फरमा, वालदेन के लिए आसानी करने की तौफीक अता फरमा, उनकी नज़रों की ठंडक बनने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला बिलखुसूस गाजा और फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा, वहाँ पर रहने वाले, वहाँ पर बसने वाले तमाम मुसलमानों की खैर फरमा, उनको अपनी पनाह में ले ले। उन सबको जो भी शहादत हासिल कर रहे हैं उनको बुलंद रुतबा अता फरमा, उन सब के लिए मदद जारी फरमा दे, उन पर रहम फरमा दे, उन पर करम फरमा दे, हम सब मुसलमानों को एक कर दे, नेक कर दे, अपनी फिजा की बुलंद अता फरमा दे। या रब्बे जुल जलाल अपना निज़ाम अता फरमा दे, निज़ाम खिलाफत अता फरमा दे। या रब्बे जुल जलाल हम सब मुसलमानों को जो अभी तक कुफार से बरसरे बेकार हैं, मेरे मौला उन सब के ऊपर अपनी खास नजर करम और नजर रहमत फरमा दे। जो मेरे मौला जिहाद नहीं कर पा रहे उन सब मुसलमानों को भी जिहाद करने की तौफीक अता फरमा, और हम सब मुसलमानों को कुफार के खिलाफ फतह और नुसरत से नवाज दे। या रब्बे जुल जलाल हमें मांगना नहीं आता, बिन मांगे अता फरमा, हम सब पे रहम कर दे, हम सब पर करम कर दे, हम सब की नजरें जो नजरें बद लग गई है उन सब नजरों को काट दे, हासिदीन की हसरत से बचा ले। या रब्बे जुल जलाल नामा अमाल सीधे हाथ में पकड़ने की तौफीक अता फरमा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक, उनकी सुन्नतों के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने की तौफीक अता फरमा। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो हजारों लोगों तक जाए और आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ गई तो हम सबका बेड़ा पार हो जाएगा। अब चलते हैं आज के इस खास और बाबरकत वजीफे की तरफ। आप लोगों ने अमल किस तरीके से करना है, हर एक बात बच्चों की तरह समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो अल्लाह वालों, लाजमी दुआ भी करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जितना आप लोग दूसरों के साथ शेयर करेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन आप पर ज्यादा नजर करम फरमाएगा, आप पर ज्यादा नजर रहमत फरमाएगा। अब अल्लाह वालों, अमल किस तरीके से करना है जरा ध्यान से समझिएगा। आप लोग बास औकात चंद गलतियां कर जाते हैं, उनको समाअत कर लें। वजीफा पढ़ते वक्त दाएं बाएं नहीं देखना, मकसद कोशिश करें कि अपनी आंखों को बंद करके वजीफा करें और वजीफा होने के बाद अपनी आंखों को खोल लें। या फिर अगर आप लोग आंखें को खोल के करना चाहते हैं तो नजरें सिर्फ सजदे वाली जगह पर रखिएगा। जो मुसल्ले पर आप बैठे हुए जहाँ पर सजदा करते हैं वहीं पर अपनी नजरों को रखें या अपनी गर्दन को झुका लें। इस तरीके से वजीफा करें ताकि अल्लाह पाक की वहदानियत आप लोगों को मिल सके, रब की तवज्जो मिल सके। अदब के दायरे में बैठें। सबसे बड़ी बात, कोशिश करें कि अत्तहियात की हालत में बैठें। अगर आप लोगों का वजन ज्यादा है, अत्तहियात की हालत में नहीं बैठ सकते, पाँव सुन हो जाते हैं, सो जाते हैं, तो फिर आप लोग चौकड़ी मार के, जिसे आलती पालती भी कहते हैं, चौकड़ी भी कहते हैं, आप लोग वैसे बैठ जाएं। लेकिन बैठना अदब के दायरे में है, अपने आप को समेट के है, सर झुका कर बैठना है। और फिर आप लोगों ने जो है बावजूद जब आप लोग बैठ गए, फिर आपने सबसे पहले ना आप लोगों ने अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। बाज़ औक़ात हमारे गुनाह होते हैं जो हमारी पकड़ करवा लेते हैं। अल्लाह वालों, रब से हर रोज इस्तग़फ़ार करा करें।
اللہ پاک سے روزانہ اپنے گناہوں کی توبہ کرا کرے اور اللہ والوں دل سے توبہ کرا کرے. دل سے ندامت اللہ پاک کو پسند ہے. یہ نہیں کہ رسمی بس منہ سے استغفر اللہ کہہ رہے ہیں اور دل میں کوئی اور خیالات چل رہے ہیں. ایسا استغفار آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گا. ثواب دلوا سکتا ہے, فائدہ نہیں پہنچا سکتا. فائدہ حاصل کرنے کے لیے توجہ ضروری ہے, کیونکہ جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں, کوئی دنیاوی انسان ہے جس سے آپ بات کریں گے تو توجہ ضروری ہوتی ہے. اگر آپ لوگ اس کی طرف دیکھ کے بات نہیں کریں گے, متوجہ نہیں ہوں گے اور بات کر رہے ہوں گے, وہ آپ کو امپورٹنس نہیں دے گا. وہ رب ہے, سب سے بڑا بادشاہ, ہر کسی کو بنانے والا, کہ ہم اس کے آگے ادب سے نہیں بیٹھیں. تو اللہ والوں ادب سے بیٹھیں. بہت سارے میرے ایسے بہن بھائی مجھے کومنٹ کرتے ہیں کہ ہمارا جو عمل ہے, ہمارا جو وظیفہ ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے, ہمیں فائدہ نہیں ہوتا. یار خدا کے بندو, اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر یہ بات بولو. یار رب کی جو وحدانیت ہے, رب کی جو روحانیت ہے, جو رب اتنی 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے, کہ وہ قرآن کا فائدہ آپ کو نہیں پہنچائے گا جب آپ قرآن پڑھیں گے. ہمارے پڑھنے میں غلطی ہوتی ہے نا, ہم تو تحقیق کر کے آپ کو اچھا ہی بتاتے ہیں, اچھے سے اچھا بتانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اللہ والوں, ہم لوگ تو آپ کی خدمت میں اچھے وظائف لے کر آتے ہیں, آپ لوگ غلطی کر جاتے ہیں. قرآن آپ کو فائدہ کیوں نہیں دے گا؟ قرآن ہمیشہ فائدہ دے گا. تو لہٰذا اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ استغفار کم سے کم 70 بار کرنا ہے. 70 بار استغفار کرنے کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ آپ لوگوں نے درود پاک پڑھنا ہے. درود پاک آپ کو عیسیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں, یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں. ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے. ہر بندے کا مقصد الگ ہے, ہر بندے کی حاجت الگ ہے. کوئی رزق کے لیے پریشان ہے, کوئی اپنے کاروباری مسائل کے لیے پریشان ہے, کوئی بیمار ہے شفا چاہتا ہے, کسی کی گاڑی خراب ہو گئی ہے, یا پھر کوئی مقروض ہے, یا کوئی کسی سے محبت کرتا ہے اور وہ نکاح کرنا چاہتا ہے, پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے. آپ لوگ کسی بھی مسئلے میں گھرے ہوئے ہیں, آپ کا کوئی مقصد ہے, آپ کی کوئی حاجت ہے, بس آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے, اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے, اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے. اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے. اللہ والوں, یہ اللہ رب العزت کے 2 اسم اعظم ہیں. صحابہ کرام نے جب تحقیق کری کہ اللہ رب العزت کے کون سی صفاتی نام سب سے زیادہ فائدہ مند ہے, تو تحقیق کے بعد ثابت ہوا یا حیو یا قیوم یہ 2 ایسے اسم اعظم ہیں کہ جب بھی ان کو پڑھ کر اللہ رب العزت سے مانگا جائے تو اللہ پاک تقدیر کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے. اللہ والوں, آج آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر کر یا حیو یا قیوم کو پڑھ لینا ہے. یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے جو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے. آپ جعلی پیروں فقیروں کے پاس جا سکتے ہیں, لاکھوں روپوں کو ہدیہ بھی کر سکتے ہیں, لیکن اپنے گھر میں بیٹھ کر خود رب سے نہیں مانگ سکتے کیا؟ آپ جن لوگوں کو وظیفہ پڑھنا نہیں آتا, یا جن کو لگتا ہے کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا, جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی, جو وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں, آج تک کسی وظیفے نے انہیں فائدہ ہی نہیں دیا, تو اب میں آپ کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا, اللہ کریم سے مانگنا بھی بتاؤں گا, اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر رب سے اپنی حاجت کو پورا کرانا بھی بتاؤں گا. ایک ایک نقطہ, ایک ایک چیز بچوں کی طرح بتائی جائے گی. اب توجہ کیجئے گا کہ آپ لوگوں نے کس طریقے سے اس خاص عمل, اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے. اللہ والوں, جس کو لگتا ہے کہ میرے وظیفوں کی, میری دعاؤں کی کوئی قبولیت نہیں ہوتی, یا پھر جس کو لگتا ہے کہ مجھے اللہ سے مانگنا نہیں آتا یا وظیفہ پڑھنا نہیں آتا, آپ نے کرنا کیا ہے کہ تنہائی میں آپ نے اپنے تمام خیالات ذہن سے نکلتے ہوئے
محسوس کریں کہ آپ اللہ کے قریب بیٹھے ہیں۔ آپ لوگ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں۔ آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے بیٹھے یوں محسوس کریں کہ آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، آپ کو جواب مل رہا ہے۔ آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر 3 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جو طریقہ کار میں نے بتایا اس کے ساتھ ہی آپ لوگ درود پاک پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے یا حیو یا قیوم کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ اللہ والو، جو لوگ قرض دار ہیں، جو قرضوں میں مبتلا ہیں، قرض سے خلاصی کے لیے پڑھ لیں۔ صرف 11 بار یا حیو یا قیوم آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حیو یا قیوم کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ لوحے قرآنی کا عمل ہے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر یاسین اور الف لام میم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یاسین پوری سورہ مبارکہ نہیں پڑھنی، صرف یہ 2 لفظ پڑھنے ہیں، یا اور سین، اور 3 لفظ الف لام میم، یعنی ٹوٹل 5 لفظ آپ لوگوں نے پڑھنے ہیں۔ یاسین اور الف لام میم کو آپ لوگوں نے ملا کر پڑھنا ہے، لیکن پڑھنا کس طریقے سے ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یاسین اور الف لام میم ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا، یاسین الف لام میم یہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 2 بار ہو گیا، یاسین اور الف لام میم ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 3 بار ہو گیا۔ اللہ والو، اس طریقے سے آپ لوگوں نے لوحے قرآنی کو ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے، اور صرف 7 مرتبہ 7 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اللہ والو، 7 مرتبہ پڑھنے کے معنی 7 بار ہی پڑھیں گے، نہ 6 نہ 8، زیادہ نہیں پڑھنا، صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اور لوحے قرآنی آپ لوگوں نے عام طور پر لوگوں کے گھروں کے اوپر لٹکی ہوئی یا لکھی ہوئی دیکھی ہوگی، اور بعض دکانوں پر بھی آپ نے دیکھی ہوگی، وہ لوگ حصول برکت کے لیے لگاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس کے معنی اللہ رب العالمین اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ ان لوحے قرآنی کے معنی کیا ہیں، ان آیات کے ترجمہ کیا ہیں۔ تو لہٰذا آپ لوگ صرف اور صرف یاسین اور الف لام میم کو دوسرے نمبر پہ پڑھیں گے۔ اور اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ سورہ کوثر ایک ایسا مشکل کشا وظیفہ ہے، ایک ایسا نایاب اور بابرکت وظیفہ ہے، دولت کا ایک ایسا بادشاہ وظیفہ ہے کہ جس کو پڑھتے ساتھ ہی رزق اور دولت خود چل کر آتے ہیں۔ اللہ والوں، سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی مگر لاڈلی اور طاقتور ترین سورت ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رکاوٹیں بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج سورہ کوثر کو صرف اور صرف 15 بار پڑھنے سے مل جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ راتوں رات آپ کے تقدیر کے بنتالے کھل جائیں، بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے پڑھ سکتی ہیں، طلاق کی نوبت سے بچنے کے لیے پڑھ سکتی ہیں، رشتوں میں بندشیں ہیں، کاروبار میں بندشیں ہیں، تو سورہ کوثر کو صرف 15 بار بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر ہر مسئلے کا واحد حل ہے۔ وہ بچے، وہ بڑے جن کے امتحان ہو رہے ہیں، امتحان میں اچھی کامیابی کے لیے، امتحان میں اچھے نمبروں کے لیے آپ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے رات سونے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن آج جو عمل بتاؤں گا، آج جو طریقہ کار آپ کو بتاؤں گا، اگر آپ لوگ اس طرح سے اس سورت کو پڑھتے ہیں تو میرا اللہ پاک آپ کے اوپر رزق کے تمام دروازوں کو کھول دے گا۔ آپ کے اوپر رحمتیں، برکتیں چھما چھم بارش کے قطروں کی طرح برسنا شروع ہو جائیں گی۔ بس آپ لوگوں نے اس خاص وظیفے کو اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے صرف 1 بار پڑھنا ہے،
صرف ایک بار اس عمل کو پڑھ کر دیکھیے گا، آپ لوگ حیران ہو جائیں گے، آپ لوگ پریشان ہو جائیں گے، اس طرح سے آپ کے لیے رزق کا بندوبست ہوگا۔ اب اللہ والو سورہ کوثر کو کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ دو بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 15 بار 15 ٹائمز آپ لوگوں نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اب اللہ والوں آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے، آج کا آخری وظیفہ بہت ہی خاص ہے، آپ لوگوں نے آخر میں استغفر اللہ پڑھنا ہے، یعنی اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے۔ اللہ والو جو بندہ بھی اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے، رب کی بارگاہ میں بیٹھ کے سچے دل سے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے، اپنے گناہوں کو تسلیم کرتا ہے، میرا اللہ پاک بھی اس کو بالکل معاف فرما دیتا ہے، چاہے اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ تو اللہ والو آج آپ لوگوں نے آخر میں استغفر اللہ پڑھنا، یوں تو آپ لوگ کوئی سا بھی عمل پڑھ سکتے ہیں، بہت سارے اپنے گناہوں کی توبہ کرنے کے طریقہ کار ہوتے ہیں، جیسے کہ اللہم اجرنی من النار، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ بھی ایک جو ہے وہ معافی مانگنے کا طریقہ ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ بھی آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن میں یہ کہوں گا کہ استغفر اللہ پڑھیں، کیونکہ تھوڑا پڑھے کم پڑھے لیکن ستھرا پڑھے، اچھا پڑھے۔ تو اللہ والوں کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا، اپنی آنکھوں کو بند کرے، اپنے گناہوں کو تصور میں لیا ہے۔ اللہ والوں جو بندے اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہیں نا اور پھر روتے ہیں، رب بھی ان کو فوراً معاف کرتا ہے۔ یہ مت سوچے کہ مجھ سے پتہ نہیں کوئی ان سی غلطی ہو گئی، بھائی غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، بس جو ہے شرط یہ ہے اور سمجھدار انسان وہ ہے اپنے گناہوں پہ فوراً نادم ہو جائے اور رب ذوالجلال سے معافی مانگے۔ تو آپ لوگوں نے آخر میں معافی مانگنی ہے، استغفار پڑھنا ہے، اور یہ استغفار یقین کریں بڑا ہی فائدہ مند آپ کے لیے ثابت ہوگا۔ آخر میں استغفار پڑھنے والا یقین کرے رب کے قریب ہو جاتا ہے، رب کے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ اللہ پاک اس کو اپنا دوست ہی بنا لیتا ہے۔ تو آپ لوگوں نے آخر میں استغفار پڑھنا ہے، کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ استغفر اللہ یہ ایک بار ہو گیا، استغفر اللہ یہ دو بار ہو گیا، استغفر اللہ یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے صرف 70 بار، صرف 70 ٹائمز آپ لوگوں نے استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل یا آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اب اللہ والوں اپنے گناہوں کی بھی آپ نے معافی کروا لی، وظیفہ بھی آپ لوگوں نے پڑھ لیا، اب اپنے ہاتھوں کو بلند کریں اور رب سے مانگنا شروع ہو جائیں۔ اللہ والوں رب یقین کرے آپ کو بے حساب نوازے گا، آپ لوگ جتنا رب سے مانگنا چاہتے ہیں مانگے، کھل ڈل کے مانگے۔ آج یہ نہ سوچیں کہ میں تھوڑا مانگ لوں، آج اللہ پاک سے کروڑوں بھی مانگو گے نا وہ آپ کو ملیں گے۔ تو لہٰذا دعا اچھے انداز میں مانگے، اپنے گناہوں کی آپ لوگوں نے مغفرت بھی کروا لی، کوئی چھوٹا موٹا صدقہ اگر آپ کی جیب پہ بھاری نہ گزرے تو اللہ پاک کی راہ میں ضرور دیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔